ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. ناظرین، بھارت نے پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کی آڑ میں 1 سال قبل پاکستان کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنایا. پاکستان نے بھارت کو وارننگ دی، لیکن بھارت باز نہ آیا اور بھارت نے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کیا. تو پھر افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا دندان شکن جواب دیا جس کی دنیا آج ہمیں معترف دکھائی دیتی ہے. ہم آج پہنچے ہیں پاکستان ایئر فورس کی ایک آپریشنل بیس پر، جہاں پر ہم ملیں گے ان جوانوں سے، ان شاہینوں سے جنہوں نے مارکہک آپریشن کے دوران آپریشن بنیانہ مرصوص میں حصہ لیتے ہوئے بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا. بھارت کے وہ جدید طیارے جس کے اوپر بھارت کو بہت گھمنڈ تھا، ان کو تباہ کیا. بھارت کے 8 طیارے تباہی سے دوچار ہوئے. ان پاکستان کے پائلٹس نے، پاکستان کے طیاروں نے بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، بھارت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کیا. اور پھر بھارت کو الٹیمیٹلی پاکستان سے درخواست کرنا پڑی کہ وہ جنگ بند کرے، ہم مزید جنگ نہیں لڑ سکتے. تو ہم پہنچے ہیں جب پوری قوم مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے کے پر فتح منا رہی ہے، فتح کا جشن منا رہی ہے. تو ہم بھی آج پہنچے ہیں پاکستان ایئر فورس کی ایک آپریشنل بیس پر، جہاں پہ ان جوانوں سے ملیں گے، ان شاہینوں سے ملیں گے جنہوں نے اس مارکا حق میں حصہ لیا، اور آپ کو ان طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف دکھائیں گے. یقینی طور پر آپ جان گئے ہوں گے JF-17 تھنڈر طیارے، J-10C طیارے جنہوں نے اس مارکے حق میں حصہ لیا. تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. آگے بڑھتے ہیں. جی ناظرین، مارکہ حق میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کی فوج جو تعداد میں بڑا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، جب اس نے پاک سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا، تو پھر افواج پاکستان کی جوان بالکل تیار تھے. ہر محاذ کے اوپر انہوں نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا. وہیں پر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھی اپنی حکمت عملی کے تحت دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ جس کی دنیا آج معترف ہے. میرے ساتھ موجود ہے ونگ کمانڈر نادر. ان سے ہم جانیں گے مئی 2025 میں جب مارکہ حق کے دوران افواج پاکستان کی جوان بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے متحرک تھے، اس وقت ان کا کیا رول تھا، ان کے کیا جذبات تھے، کس صورتحال میں رہتے ہوئے انہوں نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ جو شاید ان کی آنے والی نسلیں بھی نہ بھول سکیں. میرے ساتھ موجود ہے ونگ کمانڈر نادر علی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے مجھے عزت سے نوازا کہ میں اس دن اس اسکواڈن میں آفیسر کمانڈنگ کے فرائض کو سر انجام دے رہا تھا اور میں ان میں موجود تھا. اس کا میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہمیں ملی ہے، عطا ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے. جہاں تک جذبات کا آپ کا سوال ہے، جذبات بہت بلند تھے اس دن بھی، ابھی بھی ہیں، اور انشاءاللہ بلند ہی رہیں گے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ جس نے بھی ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے ہمارے ملک کی طرف اپنی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کا ہم نے وہ بھرپور جواب دیا کہ شاید ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اور مجھے یقین ہے نیکسٹ ٹائم کرنا تو بہت دور کی بات، وہ اس طرح کا سوچیں گے. بالکل ٹھیک. ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیے گا کہ مارکہ حق جنگ کے دوران JF-17 تھنڈر طیاروں کا بڑا ذکر ہوا.
J-10C طیاروں کا بڑا ذکر ہوا، اگرچہ کہ JF-17 تھنڈر طیاروں کا استعمال ہم بہت کامیابی سے 2019 میں کر چکے تھے جب بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی، پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، اس وقت بھی ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، تو JF-17 کی صلاحیت اس وقت بھی منوائی گئی تھی۔ پھر اب دوبارہ ہم نے 2025 میں دیکھا کہ جہاں پر JF-17 کے ساتھ ساتھ J-10C نے بھی دشمن کے جہازوں کو تباہ کیا۔ تو آپ کون سے فائٹر جیٹس کو آپ ان کی کمانڈ کر رہے تھے اور کیسا کمبینیشن تھا JF-17 تھنڈر کا اور J-10C کا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کا سوال کا آخری پارٹ ہے کہ میں کمانڈ JF-17 بلاک 3 اسکواڈرن کو کر رہا تھا، لیکن میں آپ کو اس وارفیئر میں چیزیں تھوڑی سی تبدیل تھی، تھوڑی سی چینج تھی۔ اس میں صرف جہاز نہیں تھے، اس میں ایسے اور بہت سارے ایسٹس انوالو تھے جو کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک ڈومین میں آتے ہیں۔ اس میں ملٹی ڈومین آپریشن کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے چیف آف دی ایئر اسٹاف، ان کا یہ ویژن تھا، انہوں نے جس باریک بینی سے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیزیں انہوں نے سوچی کہ اگلی جنگ جب بھی ہوگی یا اس طرح کا مس ایڈونچر جب بھی ہوگا تو ان میں ایسے کون سے ایسٹس ہیں جن کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، ان ریکوائرمنٹ کو پریکیور کرنا، ان کو اس ایکو سسٹم میں انٹیگریٹ کرنا، ان کی ٹریننگ کروانا، اور جب وقت آئے ان کو یوز کرنا۔ اٹ واز ناٹ اونلی ایئر کرافٹ، آئی ٹیل یو دیٹ۔ اس میں الیکٹرانک وارفیئر تھا، اس میں سائبر وارفیئر تھا، اسپیس وارفیئر تھا۔ یہ سارے مل کے جب اکٹھے ہوئے ہیں ان سائنرجی ٹو ایچ ادر، وی ور ایبل ٹو گیو اے گڈ رسپونس ٹو آر اینیمی۔ ہر بندے کو اپنے رول کے بارے میں پتہ تھا کہ کس نے کس ٹائم کون سے ایکشنز لینے ہیں، تاکہ وہ اپرچونٹی کریٹ کی جائے جس میں ہم انہیں مات دے سکیں۔ میں ضرور جاننا چاہوں گا جتنے کامیاب طریقے سے آپ نے دشمن کے طیاروں کو، ان کے ڈیفینس سسٹم کو، ان کے کمانڈ سینٹر کو آپ نے لاک کیا، تباہ کیا، اس وقت دشمن آپ کے سامنے اس رات، اس دن بالکل بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور دنیا کی تاریخ کے اندر شاید ایسا کم ہو کہ وہ دشمن جو دعویٰ کرتا ہو کہ وہ آپ سے تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، معاشی لحاظ سے وہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہے بہت بڑا ہے، لیکن اس کو آپ نے بے بس کر دیو۔ تو ایسے موقع کے اوپر تو آپ ان کے مزید ٹارگٹس کو بہت آسانی سے کیا حاصل کر سکتے تھے، چونکہ اس وقت دنیا کے لیڈرز بھی پاکستان سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ سیز فائر کیجئے، بھارت کے فوج نے بھی آفیشلی انہوں نے آ کے درخواست کی، اعتراف کیا، درخواست کی، جس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جنگ بند کر دی۔ اگر وہ درخواست نہ آتی تو آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر ہم مزید ان کے اہداف کو تباہ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں تھے، یا جن کو ہم لاک کر چکے تھے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، ایک پروفیشنل فورس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہم نے کوئی اگریشن کی نہیں، ہم نے اگریشن کا جواب دیا، اینڈ وی ور باؤنڈ ٹو رپلائی دیم جس انداز سے انہوں نے ہم پہ اگریشن کی۔ جو آپ کا سوال ہے کہ مزید ہم انہیں ڈیمیجز پہنچا سکتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری آپریشنس، ایچ اینڈ ایوری پارٹ جو کائنیٹک یا نان کائنیٹک چیزیں تھیں، دے ور آل بینگ مانیٹرڈ۔ یہ سب کچھ سپروائز ہو رہا تھا بائی نن ادر دین دا چیف آف دا ایئر اسٹاف، بائی ہمسیلف ان دا آپس روم۔ سو ہی واز ٹیکنگ دا ڈیسیجنس کہ کب کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ جو آپ نے کہا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایسکلیشن لیڈر کو کہاں تک لے کے جانا اور کہاں پہ کنٹرول کرنا، وہ کس طرح اس کی جو ڈائنامکس کو یوز کرنا، the part was being played by the chief of the air staff, by himself، تاکہ چیزیں ان کو ان کا جواب بھی ملیں اور یہ اتنا ایسکلیٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پھر اتنے نقصانات ان کے بڑھ جائیں جو شاید کہ کسی اور قسم کے وارفیئر میں وہ کنورٹ نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا، بھارت کے پاس جو اس وقت طیارے تھے، رفیل طیارہ، جس کے اوپر اس کو بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا بھی حامل ہے وہ، لیکن اس کے باوجود، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہونے کے باوجود آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، اس کو تباہ کیا، لیکن اس کے جواب میں جو ہماری پاک فضائیہ کے جو فائٹر جیٹس تھے، ان کی کیا ایسی ہم کہہ سکتے ہیں، یا ان کی اتنی رینج سے باہر تھے، یہ ایسی اسٹریٹجی تھی کہ دشمن ان کو دیکھ ہی نہیں سکا؟ اور دوسرا، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل طیاروں کو کیسے ڈیٹیکٹ کر کے ان کو لاک کیا گیا؟
اچھا، اس میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس طرح جو ایک جنگ کی ایک ڈائنامکس ہے، اس میں ایک سائڈ ہوتا ہے او سی اے کرتا ہے، اوفینسو کاؤنٹر ایئر کرتا ہے، دوسرا سائڈ ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر کرتا ہے. جب وہ آپ کسی کے اوپر ایگریشن کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا اپنے آپ کو سیف گارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی باری ہوتی ہے سیم از بینگ ڈن بائی یو. دس کانفلکٹ واز ون آف اٹس کائنڈ، جس میں ہم گئے تھے ڈیفینسو کرنے کے لیے، لیکن وی کنورٹڈ دس ڈیفینسو انٹو اوفینسو رائٹ دیئر اینڈ دین ان ایئر. اور یہ تبھی پاسبل تھا بائی دا کلیئر اینڈ کرسٹل کلیئر ڈائریکٹیوز اینڈ رولز آف انگیجمنٹ گیون بائی دا چیف آف ایئر اسٹاف بائی ہمسیلف. وی ایگزیکٹلی پائلٹس کے دماغوں میں کوئی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی. وی ایگزیکٹلی نیو کہ اگر اس طرح کی مس ایڈونچر یا انہوں نے ہمارے سرزمین میں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اگر کوشش کی تو ہم اس کا جواب اسی ٹائم ہی اس کو ایئر میں ہی دیں گے. سو وی ہیڈ ایبسلیوٹلی نو کنفیوژن. تو جیسے ہی انہوں نے ہاسٹیلٹی ایکٹ کیا، ہم نے اس کا جواب اسی ٹائم ہی دیا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ان کے رافیل جہازوں کی، میں بالکل میں مانتا ہوں رافیل بہت اچھا جہاز ہے، میں اس میں مزید ڈسکشن نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمارے جہاز شاید اب دنیا مان لے کہ شاید ان سے بہتر ہوں. جس میں آپ نے بالکل کہا کہ یہ J-10s بھی تھے، اس میں باقی جو ایئر کرافٹس ویپن سسٹم تھے انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، لیکن اٹ واز ناٹ اونلی ایئر کرافٹ، اٹ واز ایوری تھنگ، آل دا ایسیٹس بینگ ورک ٹوگیدر، جس میں ایک سائنرجی کے مطابق ایک اکٹھے اپنے سارے ایسیٹس کو امپلائی کرنے کے بعد ہم نے یہ نتائج حاصل کیے. جہاں پہ بھارت کے پاس امپورٹڈ مہنگے ترین فائٹر جیٹس ہے، وہیں پر پاک فضائی کی شہینوں کے پاس GF-17 تھنڈر طیارہ، جو کہ انڈیجنسلی ملکی سطح کے اوپر پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے، ان کے انجینئرز نے اس کو تیار کیا، جس کی مانگ، جس کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے. مختلف ممالک سے اس کے آرڈرز ملے کہ انہوں نے اس طیارے کو خریدنا ہے. تو یہ کتنا فخر کا مقام تھا پاک فضائی کے لیے، پوری قوم کے لیے، کہ جو طیارے جو ہم نے خود ملکی سطح پر تیار کیے، انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ دنیا کے جدید مہنگے ترین طیارے ان کے سامنے ہمیں دن کی روشنی میں زمین پر گرتے ہوئے دکھائی دیے. خوشی تو بہت ہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی کہ ہمارے GF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ جو انڈیجنس پاکستان نے خود تیار کیا ہے، اس میں مجھے بہت فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہوں گا، فریڈم. GF-17 ایئر کرافٹ وہ ایک ویپن سسٹم ہے جو ہمیں فریڈم، آزادی دیتی ہے، جس کے ساتھ کوئی اسٹرنگز اٹیچ نہیں ہے. اس میں کون سا ویپن انٹیگریٹ کرنا ہے، کون سا ایویونکس انٹیگریٹ کرنا ہے، اسے کیسے بروئے کار لے کے آنا ہے، اس میں ہم نے کسی سے نہ پوچھنا ہے اور نہ کسی کو ہم جواب دیں. تو یہ وہ جہاز ہے جو ہمیں آزادی دیتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری انجینئرس، میں کہتا ہوں یہ اگر ہم اپنے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس میں وہ صرف پائلٹ انوالو نہیں ہوتا، اس میں اس اسکواڈرن کا لاسکر بھی انوالو ہوتا ہے، جس نے صبح اس کے اسکواڈرن کی صفائی کی تھی اور وہ آیا تھا. اس کا وہ سویپر بھی ہوتا ہے جو جا کے FOD یا فرنٹ آبجیکٹ ڈیمیج کی صفائی کرتا ہے. تو اٹ از آل ٹیم. پائلٹ تو وہ ہوتا ہے جو ایئر میں جا کے وہ ایک بٹن پریس کر کے میزل فائر کرتا ہے. تو اس کی پیچھے اگر دیکھیں، اس کمپلیٹ ٹیم. اس میں کہتا ہوں آپ لوگوں کا اتنا ہی کردار ہے جتنا ہم سب کا ہے. اٹ واز اے نیشن دیٹ رسپونڈڈ، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی رسپونڈ کرے گی. اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. ناظرین، مئی 2025 میں جب بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کی سرحدوں کی، پاکستان کی خود مختاری کی، پاکستان کی سلامتی کی خلاف ورزی کی، تو پھر افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا جواب دیا جس کی دنیا معترف ہے. پاک فضائیہ کی شہینوں نے بھی ایک ایسا مارکا سر انجام دیا کہ جس کی دنیا آج بھی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی، اور دنیا حیران بھی ہے کہ اتنے کم وسائل کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا.
تو یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا اس حکمت عملی کے تحت، اس لیڈرشپ کے تحت، اس جذبے کے تحت جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ نوشیروان، جو اس اسکواڈرن کا حصہ تھے جنہوں نے بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا. تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے، اور اگر جذبات کا آپ پوچھیں تو شاید ان کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو. اس دن ہمارے لیے جب ہمیں آرڈر ملا تو سب سے خوشی کی بات تو یہ تھی کہ جس وقت کا ہم نے ہمیشہ انتظار کیا وہ وقت آ چکا تھا، اور ہم پوری طرح سے تیار تھے. دشمن نے جو مس ایڈونچر اس دن کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے ہم دن رات یہی ہماری ٹریننگ ہے، اور اسی سلسلے میں ہم اپنی تربیت کرتے رہتے ہیں. اور اپنی قوم کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ آگے بھی اگر کبھی دشمن نے دوبارہ ایسی کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور تیار ہیں. ہم ان کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اپنی فضائی سرحدوں کو اسی طرح محفوظ رکھیں گے. یہ ضرور بتائیے گا، بھارت جس کے پاس دنیا کے جدید ترین طیارے تھے رافیل، اس کے پاس ایک بڑی ٹیکنالوجی بھی تھی، اس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ایسی اسٹریٹجی تھی، کیا ایسا ڈفرینس آپ نے کریٹ کیا کہ ان کے رافیل سمیت 8 طیاروں کو آپ نے گرا دیا، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا، اور وہ جرت نہیں کر سکا کہ دوبارہ اس پاک سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. تو اس حکمت عملی میں کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی؟ کیا اس کے اندر خاص آپ کی بات تھی کہ جس کے نتیجے میں اتنی بڑی کامیابی بھی ملی اور دشمن کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جس کے وہم و گمان میں نہیں تھا، اور اتنی بڑی عظیم کامیابی حاصل کی پاکستان نے، پاکستان کے افواج پاکستان کے جوانوں نے، جس کی دنیا بھی معترف ہے؟ تو کیا اسٹریٹجی کے اندر ڈفرینس تھا؟ جس طرح آپ نے اس رات کا ذکر کیا، تو اس رات میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی بھی دنیا میں ایئر فورس حملہ آور ہوتی ہے تو ایک آفینسو آپریشنز ہوتے ہیں اور ایک ڈیفینسو آپریشنز. خاص بات اس رات کی یہ تھی کہ ہماری لیڈرشپ کا ویژن اور کلیئر کٹ انسٹرکشنز کہ جیسے ہی دشمن ہم پہ حملہ آور ہوا تو وہاں پہ ہی ہمارے ایسے ڈیسیجن ہمیں ملے کہ وی ہیڈ ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہی آفینسو آپریشنز جو دشمن نے شروع کیے، اور انیشلی ہم ڈیفینسو آپریشنز کے لیے گئے تھے، وہاں سے ہی ہم نے ڈیفینسو کنورٹیڈ انٹو آفینسو آپریشنز شروع کیا. یہ تاریخ کی سب سے بڑی بی وی آر فائٹ تھی. جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں، بی وی آر بیونڈ ویژول رینج فائٹ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی، اور ہم دشمن کے 8 جہازوں کو گرانے میں کامیاب ہوئے. انشا صاحب، جب بھی دنیا کے اندر کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو پہلے سے حملہ کرنے کا ذہن بنا چکا ہے، تیاری کر چکا ہے، جو اوفینسو موڈ میں ہے تو ڈیفینیٹلی اسٹرائک کرے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے اس آپریشن کو ڈیفینسو سے اوفینسو آپریشن میں کنورٹ کیا اور دشمن کو بہت بھاری نقصان پہنچایا، جس کے نقصان سے، جس کے اثرات سے آج تک انہیں نہیں نکل سکا. دنیا کے سامنے اس کی جو نام تھا، کھوکھلا نام تھا، وہ خاک میں مل چکا. لیکن جب آپ نے اس کو اوفینسو آپریشن میں کنورٹ کیا تو دشمن بالکل بلائنڈ ہو گیا. وہ آپ پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکا، آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکا، آپ کے طیاروں کو زک تک نہیں پہنچی. اس کی کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی؟ کیا ایسا پلان تھا جس کے نتیجے میں دشمن پورا آپ کے نرغے میں تھا، جسے جو شاہین کے کنٹرول میں تھا، جہاں چاہتا جب چاہتا اس کو شکار کر سکتا تھا؟ تو یہ کیا اسٹریٹجی کا یہ خصوصی اس کا ایک ایلیمنٹ تھا کہ اس انداز میں ہمیں شاندار کامیابی ملی؟ جی صحیح کہا آپ نے کہ ایلیمنٹ آف سرپرائز دشمن کے پاس تھا، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار تھے. اور جیسے ہی دشمن نے یہ غلطی کی، لیڈرشپ کا ویژن ایسا تھا کہ انہوں نے فوراً ہمیں جو ڈیسیجنس دیے، اور نہ کہ صرف ایریل ایسٹس کو ہم نے استعمال کیا، اس کے ساتھ ساتھ ملٹی ڈومین آپریشنس، جس میں اسپیس بیسڈ آپریشنس، سائبر آپریشنس کو بھی ساتھ میں شامل کیا. اور یہ ایک ٹیم ورک ہے، پوری ٹیم مل کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اچیو کر پائیں. اور اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کے بعد میں سب سے زیادہ اپنی لیڈرشپ کو دینا چاہوں گا، جن کی کوئک ڈیسیجن میکنگ اور اپنی دور اندیشی کی وجہ سے جنہوں نے ہمیں تیار رکھا اس دن کے لیے تاکہ ہم اپنے مشن آبجیکٹیوز اچیو کر پائیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، آپ نے جانا کہ کیا اسٹریٹجی تھی، کیا وہ ڈفرینس تھا جس کے نتیجے میں بھارت، جس کو اپنے ٹیکنالوجی پر غرور تھا، جس کو اپنے جدید طیاروں کے اوپر گھمنڈ تھا،
اور جو اپنے ناپاک عزائم کے لیے اس نے پاک سرزمین کی طرف دیکھا، پھر اس کو وارننگ بھی دی گئی تھی کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو بہت دو ٹوک اور بہت بھرپور جواب دیا جائے گا. لیکن بھارت کو اس وقت سمجھ نہیں آیا اور پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کی خود مختاری کی، پاکستان کی سلامتی کی جب خلاف ورزی کی تو پھر افواج پاکستان کے جوانوں نے جس طریقے سے جواب دیا، دشمن کے 8 طیاروں کو تباہ کیا گیا. اور دنیا جس کی آج تک معترف ہے، جس کے اندر جذبہ ایمانی، جس کے اندر ٹریننگ، جس کے اندر لیڈرشپ اور اپنے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہم نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی. ناظرین، ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو ان طیاروں سے بھی متعارف کروائیں گے جنہوں نے اتنا بڑی کامیابی حاصل کی. مارک حق کے اندر سبز ہلالی پرچم کا نام دنیا کے سامنے روشن ہوا، پاکستان کا وقار بلند ہوا. اور دیگر ان جوانوں سے بھی بات کروائیں گے جنہوں نے مارک حق کے اندر بنیان مرصوص کی مثال قائم کرتے ہوئے دشمن کو دھول چٹائی تھی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، JF-17 تھنڈر طیارہ جب فضا میں بلند ہوتا ہے تو دشمن لرز اٹھتا ہے. یہ وہ طیارہ ہے جو پاکستان کا فخر ہے. یہ وہ طیارہ ہے جس نے دشمن کو 2 مرتبہ دھول چٹائی. 2019 میں دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا اور 2025 میں مارکہ حق کے دوران بھی دنیا کے وہ جدید ترین طیارہ رافیل اس کو بھی تباہی سے دوچار کیا. یہ وہ طیارہ ہے جس کو پاکستان کے باصلاحیت پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کے جوانوں نے اپنی سرزمین میں اس کو تیار کیا. اور اس طیارے نے پاکستان کی فضاؤں کو، پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے اندر سب سے اہم کردار ادا کیا. یہی وہ JF-17 تھنڈر طیارہ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان جب ایک عظیم الشان کامیابی حاصل کی تو دنیا بھر کے سامنے سبز ہلال پرچم کا وقار بھی بلند ہوا. JF-17 تھنڈر طیارہ جس کی مانگ آج پوری دنیا کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر تیار ہونے والا یہ JF-17 طیارہ جس کو کئی ملک خریدنے کے خواہش مند ہیں. تو دشمن آئندہ بھی جب کبھی میلی آنکھ سے پاک سرزمین کی طرف دیکھے گا تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے JF-17 تھنڈر طیارہ ہو، J-10C ہو یا دیگر طیارے ہوں، وہ جس جذبے کے ساتھ پاک فوج کے جوان، پاک فضائیہ کے شاہین اس کو لے کے فضاؤں میں بلند ہوتے ہیں تو دشمن اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. ناظرین، یہ وہی طیارہ ہے جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک اعلیٰ مقام عطا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب مارکہ حق کے دوران پاکستان نے کئی مرتبہ بھارت کو پیشکش کی کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں آپ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. تو پھر اس فیصلہ کن جواب کے اندر JF-17 تھنڈر طیارے نے اپنا اہم کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ طیارہ پورے پاکستانی قوم کے لیے ایک فخر کی علامت بن چکا ہے. جی ناظرین، میں موجود اس وقت آپریشن بیس پر جہاں پر J-10C طیارہ پاکستان کا وقار، پاکستان کی جرت اور پاکستان کے ناقابل تسخیر حوصلے کی مثال ہے. یہ اس وقت آپریشن بیس سے ٹیک آف کرتے ہوئے J-10C طیارہ جو اس وقت فضا میں بلند ہو رہا ہے. مئی 2025 میں J-10C طیارے نے اسی طریقے سے، اسی جذبے سے، اسی حوصلے سے اڑان بھری تھی اور پھر دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا تھا. لرزتے ہوئے دشمن کو لرزہ دشمن پر طاری کیا تھا. اور ایک اور J-10C طیارہ تو وہ بھی ٹیک آف کرتا ہوا گھن گرج کے ساتھ دشمن پر لرزہ طاری کرنے والا J-10C طیارہ اس وقت پاکستان کی فضاؤں میں محو پرواز ہے. اور مئی 2025 میں اسی طریقے سے فضا میں سر بلند ہوا. اور لیکن ایسی حکمت عملی تھی، ایسی اسٹریٹجی تھی کہ جیسے ابھی یہ فضاؤں میں ہماری ایک عام انسانی آنکھ سے اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مئی 2025 میں جب دشمن کے خلاف آپریشن کیا گیا تو J-10C طیارہ ہو، JF-17 تھنڈر طیارہ ہو، اپنی حکمت عملی کے تحت، اپنی اسٹریٹجی کے تحت دشمن کو بھی دکھائی نہیں دیے تھے. اور پھر ان سب طیاروں نے مل کر بنیان مرصوص کی مثال قائم کرتے ہوئے ایک ایسا آپریشن کیا، ایک ایسا مارکہ حق
سر انجام دیا جس کی مثال آج دنیا بھر میں دی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، پاک فضائیہ کی آپریشنل بیس پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ GF-17 تھنڈر اور J-10C طیاروں نے کس طریقے سے ٹیک آف کیا، وہاں پر کیسے ہر لمحہ ہمارے پائلٹ تیار رہتے ہیں، ٹریننگ کا بھی حصہ ہوتے ہیں اور دشمن کے کسی بھی وقت عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ہر لمحہ تیار رکھتے ہیں۔ J-10C اور GF-17 تھنڈر طیارے یہ وہی طیارے ہیں جنہوں نے مارکہ حق کے دوران دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ دشمن کے وہ طیارے جس کے اوپر ان کو بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا، ان کو تباہی سے دوچار کیا، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا، اس کے ساتھ ان کے کمانڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کیا۔ تو اس مارکہ حق میں جو پاک فضائیہ کے شہین جنہوں نے حصہ لیا، اس وقت ان میں سے ایک جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فلائٹ لیفٹیننٹ نوشیروان صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نوشیروان صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے GF-17 تھنڈر طیارہ جو پاکستان کا وقار، پاکستان کی جرأت کی ایک علامت ہے، ابھی آپ نے اس کو ٹیک آف کیا، یہ آپ کی ایک معمول کی ایک مشق کا حصہ تھا، اور کتنے آپ نے اس طرح ڈیلی بیسس پہ یا کس طرح آپ کی یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، یا آپ اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر رکھتے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے میں دشمن دوبارہ پاکستان کی فضاؤں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دے سکیں، کیسے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں؟ جی، یہ روز کی تربیت کا ایک آج ایئر کامبیٹ ٹریننگ کا مشن ہم نے فلائی کیا، جس کے اندر ہمارے لیٹسٹ انٹیگریٹڈ امپلائمنٹ کانسیپٹس، ملٹی ڈومین آپریشنس کو ساتھ لے کے، جس میں سائبر فورس، الیکٹرانک وارفیئر، اسپیس فورس کو انٹیگریٹ کر کے ہم نے یہ مشن فلائی کیا، اور الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے اس مشین پہ جس نے 2025 میں جس طرح ہمارا ساتھ دیا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں دبایا۔ آج اس کو اڑا کے دوبارہ بہت فخر محسوس ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ تربیتی ہماری مشنز دن اور رات چلتے رہتے ہیں تاکہ ہم تیار رہیں، تاکہ خدا نخواستہ دشمن دوبارہ کبھی حرکت کرنے کا سوچے تو ہم ہر وقت تیار رہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کسی بھی جوان کا، کسی بھی پاک فضائی کے شہین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ جب وطن عزیز کو اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ دشمن کے خلاف جنگ لڑے، جہاد میں حصہ لے اور اپنے ملک کے لیے عظیم فتح کا ذریعہ بنے۔ مئی 2025 میں آپ بھی مارکہ حق آپریشن بنیانہ مرصوص کا حصہ تھے، دشمن کے خلاف آپ نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ آپ کی کیا جذبات تھے اس وقت جب آپ عملی طور کے اوپر اس آپریشن کا حصہ تھے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے پوری قوم کا ایک یہ خواب ہوتا ہے، میرا بھی ایسے ہی یہ خواب تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس وطن کے لیے کچھ کر پاؤں۔ تو 2025 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ قوم کی دعائیں اور ہمارے لیڈرشپ کے ویژن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکسیس اچیو کروائی، اور اس میں جو ہماری ٹیم ورک، ہمارے باقی ایسٹس، گراؤنڈ فورسز، سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد جو آپ لوگوں کے جذبہ، حوصلہ، قوم کی دعائیں، سب نے اس کے اندر، اور آپ کی لیڈرشپ، سب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ لیکن یہ فائٹر جیٹ GF-17 تھنڈر طیارہ جس کو پاکستان میں تیار کیا گیا، اور اس کا کتنا امپورٹنٹ رول تھا، کتنا ایفیکٹولی آپ نے اس کو یوز کیا؟ چونکہ 2019 کے اندر بھی دیکھا کہ دشمن کے طیاروں کو ہم نے مار گرایا، پھر 2025 میں دشمن کے بعد اس وقت کے لیٹسٹ مہنگے ترین طیارے تھے، تو GF-17 تھنڈر طیارے کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر آپ بات کر سکیں۔ دنیا میں بہت کم ایئر فورسز ایسی ہیں جو اپنا طیارہ خود بنا رہی ہیں، پاکستان از ون آف دیم، اور ہمیں فخر ہے اپنی مشین پہ، اور سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کی یہی ہے کہ اٹ گیوز یو فریڈم۔ اس میں ہم جو چاہیں اپنی مرضی کے حساب سے اسلحہ لیس کر سکتے ہیں، ٹائم کے ساتھ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں، جو کہ شاید ایک فورن جہاز میں ممکن نہ ہو۔ اس میں جیسے اگر آپ انڈیا کو کمپیئر کریں تو رافیل انہوں نے فرانس سے لیا، اپنی مرضی سے شاید وہ اس میں چیزیں امپلیمنٹ نہ کر پائیں۔ یہی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دشمن کو ہمیشہ سرپرائز کرتی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں کہ اس کی کتنی بڑی اسٹرینتھ اور یہ کیا کیا دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بھارت دنیا بھر کے سامنے اس کو بڑی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا، اس کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہوا،
لیکن ابھی بھی کبھی کبھار وہاں سے آپریشن سندور 2 کی گدڑ بھپکیاں ماری جاتی ہیں. اس آج جب پوری قوم مارک کا حق کو بھرپور طریقے سے اس فتح کے دن کو منا رہی ہے تو پوری قوم کے نام آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہم تو ہر وقت تیار ہیں ایسے موقعوں کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو 2025 میں سبق ان کو ہم نے سکھایا وہ ان کی نسلیں یاد کریں گی. لیکن ہم ہر وقت تیار ہیں، اور کبھی بھی ایسا موقع دوبارہ آتا ہے تو نہ میں، نہ ہمارے ساتھی، نہ ہمارے سینئرز کبھی بھی، نہ پہلے اور نہ ہی آئندہ آگے کبھی بھی اپنی چاہے جان کیوں نہ دینی پڑ جائے، ہم ہر وقت تیار ہیں، اور اسی کے لیے ہم ہر وقت اپنی مشقیں جاری رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، آپ نے جانا فلائٹ لیفٹیننٹ نوشیروان جنہوں نے مارک کا حق میں عملی طور پر حصہ لیا، اور پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا بڑی فوج جس کو اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے طیاروں پر بڑا غرور تھا، ان کو خاک میں ملایا. اور صرف یہی نہیں، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت نے کس طریقے کے ساتھ درخواست کی اور انہوں نے جنگ بندی کی، بھیک مانگی، اور پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹیمیٹلی سیز فائر کیا تھا. لیکن پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کے فائٹر جیٹ GF-17 تھنڈر طیاروں نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. کیونکہ ہم ہیں ان کے سامنے تیار کامران ہیں ہم، جیسے وہ حالات شادمان ہیں ہم، تیار کامران ہیں ہم. ناظرین، مارک کا حق آپریشن بنیانہ مرصوص نے افواج پاکستان نے ایک ایسی عظیم الشان کامیابی حاصل کی جس کے نتیجے میں پاکستان کا وقار پوری دنیا کے سامنے بلند ہوا. صرف یہی نہیں بلکہ پاک فوج کے جوانوں، پاک فضائی کے شاہینوں نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ بھارت نے آئندہ کبھی بھی پاک سرزمین کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کو پہلے سے زیادہ مؤثر اور ٹھوس انداز میں جواب دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عظیم الشان کامیابی تھی اس نے پاکستانی قوم کے وقار، پاکستانی قوم کی جرت اور ناقابل تسخیر حوصلوں کو مزید مضبوط کیا ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.